وہ چیز اس زمانے میں یہ تھا کہ آپ دیکھتے تھے لوگوں کے. اب آپ مجھے بتائیے, ابھی یہ زوبی نام بتا رہی تھی, یہ نام آپ کے ذہن میں آج تک محفوظ ہیں. بالکل. اب آج کل جو فنکار ہیں, مجھے آپ بتائیے سوائے چند گنے چنے فنکاروں کے ٹاپ, کتنے ایسے فنکار ہیں جن کو آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. کتنے ایسے خبریں پڑھنے والے ہیں جن کے نام سے آپ واقف ہیں؟ صحیح بات ہے, صحیح ٹھیک ہے نا. بات. تو وہ کوالٹی ختم ہو گئی نا, میرٹ ختم ہو گیا. تو اس لیے اس زمانے میں تو چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے, آپ کو پسند, آپ کو پتا ہوتا تھا کہ یار یہ اچھا آدمی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں نا, قاضی واجد, طلعت حسین, بے شمار. سبحانی بھائی یونس, عشرت فاطمہ, خبروں کے حوالے سے بات کے اظہر لودھی. ارے بے شمار زبردست. کیا لوگ تھے یار, کیا کام کیا انہوں نے. مطلب شاید اب آنے والے کئی سو سال تک ایسے لوگ دوبارہ تو نہیں آئیں گے. کیا کہیں گے؟ اب تو غلط املا لکھی جاتی ہے, غلط اردو لکھی جاتی ہے, تلفظ صحیح میں نہیں ہے. حیران آپ کو ایک ہوتی بات ہوں, بتاؤں, خبروں میں حیران ہو رہی ہوتی ہوں غلط بول کے. جی جی. میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں سمجھتا ہوں کہ 1960 سے لے کے اور 90 تک کا جو دور تھا وہ پاکستان کا بہترین دور تھا ہر لحاظ سے. صحیح. اس میں آپ دیکھیے کہ آپ ڈراموں کا کوالٹیز دیکھ لیں, آپ اس میں آپ خبریں پڑھنے والے دیکھ لیں, اس میں آپ اناؤنسرز دیکھ لیں, ریڈیو ٹیلی ویژن دونوں کا عروج تھا. ہماری قوم بھی بہت بہتر صورتحال میں تھی, ملک میں امن و سکون بھی تھا, آپس میں محبت تھی, پڑوسیوں کا خیال تھا, ہمدردیاں بھی تھیں, سب کچھ تھا جو ہم اب گنوا بیٹھے. یہ تو ہے بات. کیا بات ہے. اچھا, ٹیلی ویژن پر آنا کس طرح ہوا تھا آپ کا؟ اصل میں ٹی وی پہ یہ ہوا کہ میرا ٹیلی ویژن میں ہمیشہ سے مجھے خبریں بہت مشکل لگتی تھی, تو خبریں اچھا تو میرے ذہن میں کبھی آئی نہیں. اچھا. میں چاہتا تھا ٹی وی پہ اناؤنسر بننا, لیکن پتا یہ چلا کہ شرط یہ ہے کہ جو ریڈیو پہ اناؤنسر ہوگا وہ ٹی وی پہ نہیں ہو سکتا, جو ٹی وی پہ اناؤنسر ہے وہ ریڈیو پہ نہیں کر سکتا. ٹھیک. اچھا, تو میں نے پھر ایک دوست نے مجھے کہا کہ یار تم ڈراموں پہ کام کرو. تو میں نے ایک وہ ریڈیو پہ آیا کرتے تھے ہمارے ایک دوست تھے عزیر, اب تو چھوڑ گئے وہ ٹی وی, اچھا. ان کو میں نے کہا, وہ کہتے یار یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تم آ جاؤ کل. میں اگلے دن, تو مجھے انہوں نے پہلے تو ایک ڈرامہ دیا. اچھا, وہ جھٹوکے ایک ہوتا تھا سیریز, وہ کامیڈی سیریز ہوتی تھی. اچھا. اچھا, جھروکے میں پتا چلا انہوں نے مجھے کریکٹر دے دیا مونچھے داڑھی لگا کے, کہ چچا بنا دیا انہوں نے مجھے 19 سال کی عمر میں. خیر وہ میں نے جیسے تیسے کر کے کر لیا, کوئی اتنے مجھے وہ پرابلم نہیں ہوئی. اگلا ایک ڈرامہ کیا جو بڑا یادگار ڈرامہ تھا, وہ کبھی کے ساتھ میں ان کا چھوٹا بھائی بنا تھا جو اپاہج ہوتا ہے, اس کا نام تھا دھواں. واہ. اچھا, وہ ڈرامہ بڑا اپریشیٹ ہوا, لیکن میں نے اس ڈرامے کے بعد اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا, اس لیے کہ ایک آپ کا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. میرا میں آج بھی اس عمر میں بھی میرا یہ بڑا متحرک آدمی ہوں, کبھی یہاں کبھی وہاں, کبھی یہ کام کر رہا ہوں کبھی یہ کام کر رہا ہوں. اس زمانے میں تو اور ہی زیادہ چلبلا تھا میں. اچھا. تو وہ جب وہاں مجھے بیٹھنا پڑا ریہرسل, اب ریہرسل آپ نے کر لی, ٹھیک ہے, اب صحیح ہے. ایک شاٹ ہو رہا ہے کسی اور کا, اب آپ پتہ چلا 2 گھنٹے انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کی باری آئی, آپ کیا, پھر آپ بیٹھ گئے, پوری رات شوٹنگ ہو رہی ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ میرا بس کا روک ہے. اچھا, پھر مجھے مصنوعی رونا بھی نہیں آتا, مصنوعی ہنسنا بھی نہیں آتا. اچھا. تو میں نے کہا بھائی ایکٹنگ میرے بس کا روگ ہے نہیں, تو میں کیوں ذلیل و خوار ہوں. صحیح بات. تو میں نے اپنے ہاتھ کا, میں نے کہا بھائی میں ڈرامہ نہیں کروں گا. ہاں صحیح. اس کے بعد میں اچھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہر چیز جو ہے نا مجھے تشریح میں رکھ کے مجھے پیش کی گئی. ہوا یہ ہے کہ ایک دن میں ریڈیو پہ کر رہا تھا اناؤنسمنٹ, تو اچھا. ایک صاحب جو ہے وہ کھیل کے میں ایک ٹاک ہوتی تھی 5 منٹ, اچھا. وہ دوسرے اسٹوڈیو میں مجھے نظر آ رہے تھے, ان کا میں نے اناؤنسمنٹ کیا, مسلم الدین صاحب ان کا نام تھا. اچھا. بعد میں پتا چلا مجھے کہ وہ ٹیلی ویژن میں نیوز ایڈیٹر تھے. اچھا, وہ جب انہوں نے ختم کی اپنی ٹاک, میں نے کلوزنگ کی اس کی, اگلا پروگرام اناؤنس کیا, تو میں بیٹھ گیا. تو پی این آیا میرے پاس, آگے کہنے لگا جی وہ جو صاحب کو تقریر کر رہے تھے نا وہ آپ کو بلا رہے ہیں. اچھا. میں باہر نکلا تو بڑے نفیس شریف آدمی, بہت پڑھے لکھے. تو مسلم الدین صاحب نے کہا بھائی آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے معلوم ہے آپ کون ہے, لیکن میری ملاقات آج آپ سے پہلی. کہنے لگا اچھا مجھے یہ بتائیں سنجیت صاحب آپ خبریں پڑھنے میں انٹرسٹیڈ ہیں؟ اچھا. اچھا, میں نے کہا, میں چپ ہو گیا تھوڑا سا. کہنے لگے اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو سامنے میرا دفتر ہے, آپ وہاں کل صبح آئیے ذرا 10:30 بجے. اچھا. میں چلا گیا 10:30 بجے. تو انہوں نے مجھے اپنے سینئر کو کہا کہ بھائی ذرا ان کو ایک اسکرپٹ دیں خبروں کا. اچھا, میں نے خبریں پڑھی, تو وہ ظاہر انہوں نے کچھ مجھے بتایا کہ نہیں آپ کا یہ اسٹائل اس طرح نہیں پڑھتے, ذرا اس طرح پڑھیں. میں نے دوبارہ پڑھی, تو وہ انہوں نے جا کے مسلم الدین صاحب کو کہا کہ ہاں وہ ٹھیک ہے. تو مسلم الدین صاحب نے کہا اس کا ذرا کیمرہ آڈیشن کرو. کہ وہ لے گئے, کیمرہ آڈیشن کیا مجھے. خیر جب اب میں سوچوں گا پتہ کیمرے کے سامنے پہلی دفعہ میں مطلب یہ خبریں پڑھ رہا تھا,
آپ کو پتا ہے وہ ایک عجیب ماحول ہوتا ہے, اکیلے آپ بیٹھے ہوتے ہیں,